کے جھنگ میں کاسٹ کیے گئے ووٹوں کی خزانے میں منتقلی کا عمل شروع۔ مائی ہیر اسٹیڈیم سے سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپرز کو منتقل کیا گیا۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کی گنتی بھی جاری ہے۔ جنگ میں کاسٹ کیے گئے ووٹوں کی خزانے میں منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مائی ہیر اسٹیڈیم سے سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپرز کو منتقل کیا گیا۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کی گنتی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں عام انتخابات کے عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی ترسیل کا عمل مکمل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مائی ہیر اسٹیڈیم میں وہ حلقہ N109 اور سمیت دیگر جو ذیلی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس کے ووٹس کی ترسیل کا عمل وہ سخت سیکیورٹی کے اندر ممکن کیا گیا ہے۔ تمام تر ووٹ وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائے جائیں گے، جبکہ پوسٹل بیلٹ پیپرز کی وہ گنتی کا عمل تاحال جاری ہے۔ اس حوالے سے امیدواروں کو بھی وہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں طلب کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی موجودگی میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کی گنتی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وہ سخت سیکیورٹی کے بھی انتظامات وہ کیے گئے ہیں۔ مائی ہیر اسٹیڈیم ہو، جامعہ اسکول ہو، وہاں پر پولیس کی اور ایلیٹ فورس کی وہ سخت سیکیورٹی میں ووٹوں کی ترسیل کا عمل ممکن کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہ DPO جنگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے احکامات کے اوپر تمام تر جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے دفاتر میں تاحال سیکیورٹی وہ ہائی الرٹ رکھی گئی ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے رینجرز کی مدد بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام عام انتخابات کے موقع پر تمام تر ضلع میں پرامن طور پر مجموعی صورتحال رہی، اور اسی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے فلیگ مارچز بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ رینجرز کے دستے کے ساتھ ساتھ پولیس اور رضاکار بھی ڈیوٹی۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ انتخابات کے ختم ہوتے ہی چنیوٹ شہر کی تمام شاہراہوں سے سیاسی بینرز، فلیکسز اور دیگر مواد اتارنے کا کام شروع ہو گیا۔ تمام پولز اور بل بورڈ سے سرکاری اشتہارات اتار دیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔ کمیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، انتخابات سال 2024 کے مکمل ہوتے ہی ضلع انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کی جو مین شاہراہیں ہیں، سائن بورڈز ہیں، ان کے اوپر سے ضلع انتظامیہ کے احکامات ڈپٹی کمشنر کے حکم کے مطابق TMA کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے مین شاہراہیں صاف کروانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جتنا الیکشن سے متعلق مواد، پینافلیکسز اور اشتہارات آویزہ کیے گئے تھے انہیں مکمل طور پر صاف کیا جا رہا ہے۔ اگر میں کیمرہ مین علی سے دکھا سکے تو جتنی سرکاری عمارتوں کے اوپر پینافلیکسنگ کی گئی تھی، جو بھی اس طرح کا مواد تھا الیکشن کے متعلق، اسے صاف کیا جا رہا ہے۔ شہر کی شاہراہوں کو دوبارہ سے پہلے کی طرح ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اس حوالے سے اقدامات ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے۔ TMA کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے آج صبح سے یہ آپریشن جاری ہے۔ اب تک جنگ روڈ اور سرگودا روڈ کے اوپر تمام تر پینافلیکسز اتروا دیے گئے ہیں تاکہ شہر کی مین شاہراہوں کو صاف کیا جا سکے۔ جی کمیل، بہت شکریہ آپ کا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ انتخابات کے ختم ہوتے ہی چنیوٹ شہر کی تمام شاہراہوں سے سیاسی بینرز، پینافلیکسز اور دیگر مواد اتارنے کا کام شروع ہو گیا۔ تمام پولز اور بل بورڈ سے سرکاری اشتہارات اتار دیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سفید موتیا کے علاج میں استعمال ہونے والی لیزر مشین 2 ماہ بعد فعال کر دی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں سفید موتیا کے علاج میں استعمال ہونے والی لیزر مشین 2 ماہ بعد فعال کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات احمد ندیم سے جانتے ہیں۔ احمد، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آنے والے امراض چشم کے مریضوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے DHQ ہسپتال میں موجود یک لیزر مشین جو کہ سفید موتیے کے علاج میں وہ استعمال کی جاتی ہے، اس کو 2 ماہ کے بعد فنکشن کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ماہر امراض چشم ڈاکٹر طاہر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یک لیزر مشین وہ کس ٹیکنالوجی کے تحت کام کرتی ہے، اور وہ اس سے 2 ماہ سے یہ انفنکشنل تھی، تو مریضوں کو وہ ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اب اس کی صورت میں اس طرح کی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، DHQ ہاسپٹل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یہ مشین عرصہ دراز سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئی تھی، تو اب یہ ریپیئر کر دی گئی ہے تقریباً 2 ماہ کے بعد۔ تو یہ سفید موتیا میں جو پیچھے جھلی آ جاتی ہے اس کی صفائی میں یہ معاون ہوتی ہے۔ تو پرائیویٹ میں اس کا کافی مہنگا علاج ہوتا ہے، تقریباً 5 سے 10 ہزار روپے میں۔ تو اب یہ DHQ ہاسپٹل میں یہ فری آف کاسٹ یہ اویلیبل ہے مریضوں کے لیے، تو یہ فنکشنل کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ مریض اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔
पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक ही मशीन जो है ये एक ही मशीन है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ये एक ही मशीन हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल टोबा टेक-सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है वो पूरे ज़िला में जो है वो ये वाहिद मशीन यैक लेज़र मशीन मौजूद है, जिसे 2 माह के बाद फंक्शनल कर दिया गया था। इस वाले से उनका ये कहना है कि मरीज़ जो है वो अब इलाज मुआवजे के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख करें, और जिससे उनके जो है वो अखराजात भी कम होंगे, इलाज मुआवजे के अखराजात कम होंगे। उनका ये कहना है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री में जो है वो यैक लेज़र से ट्रीटमेंट लेने के जो फ़ीस है वो 5 से 10 हज़ार रुपये वसूल की जाती है, जो कि टोबा टेक-सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में टोबा टेक-सिंह के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सफेद मोतिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली लेजर मशीन 2 माह बाद फाल हो गई है। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के इलाका कोहेनूर में पिज्जा शॉप में खवातीन की हंगामा आराई। खवातीन की जानिब से पिज्जा शॉप मुलाजमीन को मारने की भी कोशिश की गई। पिज्जा शॉप में हंगामा आराई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलाजमीन को खवातीन के हमले से बचने की कोशिश करते देखा जा सकता है। रिदा नामी खातून का पिज्जा शॉप मुलाजमीन पर हिरासत करने का इल्जाम। खातून ने पिज्जा शॉप मुलाजमीन के खिलाफ थाना मदीना टाउन में दरख्वास्त दे दी। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद के इलाके कोहिनूर में पिज्जा शॉप में खवातीन की हंगामा आराई। खवातीन की जानिब से पिज्जा शॉप मुलाजमीन को मारने की भी कोशिश की गई। पिज्जा शॉप में हंगामा आराई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फुटेज में मुलाजमीन को खवातीन के हमले से बचने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है। रिदा नामी खातून का पिज्जा शॉप मुलाजमीन पर हरासा करने का इल्जाम। खातून ने पिज्जा शॉप मुलाजमीन के खिलाफ थाना मदीना टाउन में दरखास्त भी दे दी है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के इलाका कोहेनूर में पिज्जा शॉप में खवातीन की हंगामा आराई। खवातीन की जानिब से पिज्जा शॉप मुलाजमीन को मारने की भी कोशिश की गई। पिज्जा शॉप में हंगामा आराई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलाजमीन को खवातीन के हमले से बचने की कोशिश करते देखा जा सकता है। रिदा नामी खातून का पिज्जा शॉप मुलाजमीन पर हिरासत करने का भी इल्जाम। रिदा नामी खातून का पिज्जा शॉप मुलाजमीन पर हिरासत करने का भी इल्जाम। खातून की पिज्जा शॉप मुलाजमीन के खिलाफ थाना मदीना टाउन में दरख्वास्त। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का सफाया। आजाद उम्मीदवारों ने बुरी तरह शिकस्त दे दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह अपनी आबाई सीट भी गंवा बैठे। मजबूत उम्मीदवार साबिक मेंबरान असेंबली राना शुएब इदरीस और मियां ताहिर जमील भी अपनी नशिस्त न बचा सके। इलेक्शन 2024 के नताइज, बड़े बड़े नाम शिकस्त से 2-4, 10 कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मुतअद्दिद नशिस्तों पर मैदान मार लिया। NA100 में सबसे बड़ा अपसेट, साबिक वफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान को 19,593 वोटों की शिकस्त का सामना करना पड़ा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल को साहबजादा हामिद रजा ने 36,093 वोटों से हरा दिया। 6 बार मेंबर कौमी असम्बली रहने वाले नून लीग के रहनुमा अकरम अंसारी को आजाद उम्मीदवार मियां अली सरफराज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सूबाई नशिस्तों पर बड़े लीगी उम्मीदवार राना शुएब इदरीस PP 99 से आजाद उम्मीदवार अहमद मुश्तबा से 13,226 वोट से हार गए। मामू कांजर में पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले नूर शाहिद ने नून लीग के सफदर शाकिर को PP 103 में 7,352 वोट से शिकस्त दे दी। PP 108 से 3 बार मुसलसल सूबाई असम्बली के मेंबर रहने वाले अजमल आसिफ को 3,834 वोट से राना आफ्ताब ने बेछाड़ दिया। PP 113 से नून लीगी राना अली बास को सरदार नदीम सादर डोगर ने 14,000 से हरा दिया। साबिक मेयर फैसलाबाद मलिक रजाक भी अपनी नशिस्त गंवा बैठे। आजाद उम्मीदवार ख्याल कासरू ने मलिक रजाक को 39,161 वोट से शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना शुएब इदरीस और मियां ताहिर जमील भी अपनी नशिस्त ना बचा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। रिटर्निंग अफसरान की नाअहली, फैसलाबाद में नताइज ताखीर से भिजवाने पर प्रिजाइडिंग अफसरान के पैसे कम कर दिए गए हैं। अमले को 8,000 के बजाय 7,000 रुपए दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान की नाअहली, फैसलाबाद में नताइज ताखीर से भिजवाने पर प्रिजाइडिंग अफसरान के पैसे कम कर दिए गए। अमले को 8,000 की बजाय 7,000 रुपए दिए गए। इस हवाले से मजीद की अपडेट से अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शन हो गए हैं। यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अमला है उनके लिए बड़ा ये मसला बना हुआ है कि 8,000 उन्हें दिए जाने थे, लेकिन 1,000 रुपया मोबाइल का और इंटरनेट का उनसे काटा जा रहा है, जिस वजह से जो प्रिजाइडिंग अफसरान है उसमें जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें लिख रहे हैं, पर उनके साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से 8,000 रुपया तय हुआ था कि जिसमें उनकी जितनी भी सर्विसेज मुहैया की जानी थी उसमें उनको बदले 8,000 रुपया दिया जाना था। जो कौमी फरीज़ा वो सर अंजाम दे रहे थे,
लेकिन मसाइल ये सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर 1000 रुपया काट के उन्हें पेमेंट दी जा रही है और आरओज़ का मौक़िफ़ है कि 1000 रुपया इसलिए काटा जा रहा है कि उस दिन मोबाइल सर्विस बंद रही थी और इसी दौरान जो उनको इंटरनेट भी बंद रहा था, तो लिहाजा ये 1000 रुपया उन्हें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज थी उस पर भी उन्होंने जो है वो फॉर्म अपलोड नहीं किए, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह से मोबाइल नहीं चला तो उन्हें 1000 रुपया काटा जा रहा था। प्रीसाइडिंग अमले का मौक़िफ़ है कि फ़ोन उनके चलते रहे हैं, ये इसमें जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मोबाइल सर्विस बंद रखी गई, लेकिन उसके बाद मुसलसल अगले रोज़ या उससे पहले जो उनके मोबाइल चलते रहे हैं तो उसका उन्हें बैलेंस दिया जाना चाहिए। और वैसे भी उनका मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो इजाज़िया तय किया जाता है उसमें कोई भी कटौती नहीं होती, कि चाहे उसकी कोई भी वजूहात हों, तो ये कटौती करना ज़्यादती है, जबकि आरओज़ की जानिब से ये 1000 रुपया कम दिया जा रहा है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आरओज़ के साथ तय किया हुआ था कि यहाँ पर जो उनका मुआवजा प्रीसाइडिंग का 8000 रुपये फ़ी प्रीसाइडिंग दिया जाएगा, ताहम 1000 रुपये कम दिया जा रहा है। तो इस हवाले से प्रीसाइडिंग अफसरान की अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप, बड़े बड़े उम्मीदवार ढेर हो गए। मखदूम फैसल साले हयात कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर हार गए। में भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप, बड़े बड़े उम्मीदवार ढेर हो गए। मखदूम फैसल साले हयात कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर हार गए। दीगर लीगी उम्मीदवार भी अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम हो गए। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें, सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों के नाम रही। NA 108 से साहबजादा महबूब सुल्तान ने नून लीग के उम्मीदवार मखदूम फैसल साले हयात को पछाड़ दिया। आजाद उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान 1,69,578 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार मखदूम फैसल साले हयात 1,34,270 वोट लेकर हार गए। NA 109 जंग से आजाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम 1,76,586 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून के यकूब शेख को 1 लाख से जायद मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। यकूब शेख 61,787 वोट हासिल कर सके। नून लीग उम्मीदवार नाकाम। आजाद उम्मीदवार साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान ने मैदान मार लिया। हल्का NA 110 से आजाद उम्मीदवार साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान 1,99,031 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया 1,03,784 वोट लेकर हार गए। और यहाँ आपको बताएं कि चिन्योट में 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर फैसला हो गया। जिले में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। नून लीग कौमी और सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी अपना जादू दिखाने में यकसर नाकाम रही। चिन्योट की 1 कौमी नशिस्त पर आजाद, 1 पर नून लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी अपना जादू न दिखा सकी। NA 93 आजाद उम्मीदवार गुलाम महमूद लाली ने जीत ली। आजाद उम्मीदवार गुलाम महमूद लाली 94,355 वोटों के साथ दौड़ में पहले नंबर पर आए। आजाद उम्मीदवार गुलाम अब्बास नसवाना 59,901 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चिन्योट के हल्का NA 94 के पोलिंग सेशन का नतीजा, NA 94 पर मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैसर अहमद शेख 79,546 वोट हासिल कर सके। आजाद उम्मीदवार मेहर मोहम्मद खालिद 72,274 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आए। सैयद इनायत अली शाह 69,368 वोट हासिल कर सके। PP 94 की नशिस्त आजाद उम्मीदवार तैमूर अमजद लाली के हिस्से में आई। आजाद उम्मीदवार तैमूर अली लाली 47,879 वोटों के साथ कामयाब। आजाद उम्मीदवार इम्तियाज अली लाली 47,080 वोटों के साथ हार गए। चिन्योट के हल्का PP 95 का मुकम्मल नतीजा आ गया। नून लीग के मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी ने मैदान मार लिया। मौलाना इलियास चिन्योटी 36,717 वोट लेकर चौथी बार रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हो गए। आजाद उम्मीदवार मियां शौकत थीम 29,588 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 96 पर आजाद उम्मीदवार सरदार जुल्फिकार अली शाह जीत गए। चिन्योट के हल्का PP 96 के मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का नतीजा, आजाद उम्मीदवार सरदार जुल्फिकार अली शाह 52,721 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा 43,181 वोटों के साथ हार गए। मोहम्मद हुसैन जप्पा 18,734 वोट हासिल कर सके। चिन्योट के हल्का PP 97 के मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, वोटर्स ने PP 97 की नशिस्त आजाद उम्मीदवार साकिब खान चद्दर को दे दी। आजाद उम्मीदवार साकिब खान चद्दर 42,959 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार सकलैन अनवर सिप्रा 37,561 वोटों के साथ नाकाम रहे। फैसलाबाद में सिविल लाइंस रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह मैन होल के ढक्कन भी गायब।
عرصہ دراز سے سڑک کی صورتحال خراب ہے، نہ ہی سڑک کی تعمیر کی جا سکی۔ شہری سڑک کی صورتحال کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ شہری شدید پریشان ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فیصل آباد میں سیوریج لائنز روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ مین ہولز کے ڈھکن بھی غائب ہو گئے۔ عرصہ دراز سے سڑک کی صورتحال خراب اور نہ ہی سڑک کو تعمیر کیا جا سکا۔ اسی والے سے خلزہ لیاقت ہمارے ساتھ براہ راست وہاں سے موجود ہے۔ خلزہ بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے، سڑک کو کیوں نہیں تعمیر کیا گیا اور یہ کس کا حلقہ ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد سول لائنز کے علاقے میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر جو سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نہ صرف سڑک، اگر بات کی جائے مین ہول جو ہے اس کے ڈھکن بھی جو ہے وہ غائب ہے۔ ایسے دراز سے جو ہے سڑک کی یہی صورتحال ہے، شہری جو ہے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے کیمرہ مین مزید آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو سڑک کی کیا صورتحال ہے۔ جگہ جگہ سے جو ہے وہ سڑک اس طرح سے ٹوٹی ہے، جتنے آنے والے شہری ہیں ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسافر جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اکثر جو ہے یہاں پر حادثات بھی پیش آتے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ عرصے دراز سے سڑک کی یہی صورتحال ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی ٹائر وغیرہ پھنس جاتا ہے، اکثر جو ہے بچے چلتے ہوئے یہاں پر گر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کی توجہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ عرصے دراز سے سڑک کی جو یہی صورتحال ہے، بہت سے امیدوار یہاں پر آئے۔ خلزہ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب فیصل آباد سرگودا روڈ اسلامیہ کالج سے ملحقہ فٹ پاتھ شدید خستہ حالی کا شکار، کہیں سے سلیبیں غائب تو کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ راہگیر فٹ پاتھ کی بجائے سڑک پر چلنے پر مجبور ہیں۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے محمد علی نارو سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر کی اہم شاہراہ ہے سرگودا روڈ اور اس سے ملحقہ اسلامیہ کالج، جس کا فٹ پاتھ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، جو تاحال نہ ہی مرمت ہو سکا ہے، نہ ہی یہاں پر سلیبیں ڈالی گئی ہیں۔ کہیں سے سلیبیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو کہیں پر سلیبیں ویسے ہی غائب ہو چکی ہیں، لیکن اس فٹ پاتھ کی جو صورتحال ہے، جو حالت ہے، وہ ابتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر بھی جو متعلقہ محکمہ جات ہیں ان کی جانب سے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بارہا رپورٹ کی گئی، بارہا بتایا گیا، بارہا معاملے کو اٹھایا گیا، لیکن متعلقہ حکام کی نالائقی اور نااہلی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اور ابھی تک اس فٹ پاتھ کا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ رامیش آپ کو دکھا بھی سکے کہ کیا صورتحال ہے اس فٹ پاتھ کی۔ جگہ جگہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور جو عام شہری ہیں وہ فٹ پاتھ پر چلنے کی بجائے سڑک کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر چلنا بھی محال ہے۔ اہم ترین شاہراہ ہے، مصروف ترین شاہراہ ہے، لیکن شہری اس فٹ پاتھ کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی آپ کو رامیش دکھا بھی سکے، فٹ پاتھ ہے لیکن شہری جو ہیں وہ سڑک پر مصروف ترین شاہراہ پر چل رہے ہیں، کیونکہ فٹ پاتھ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے میں متعلقہ حکام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جی علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتائیں، چنیوٹ تا ساہی والا انٹرچینج فیصل آباد کی بحالی کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا۔ 12.5 کلومیٹر تک سڑک کی بحالی 22 کروڑ کی لاگت سے ممکن ہوئی۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے سڑک پر کام مکمل کر لیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ سائیاں والا انٹرچینج تک چنیوٹ روڈ کا بحالی کا منصوبہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ سیکرٹری CNW کی جانب سے انفارم بھی کیا گیا ہے کہ فیصل آباد میں چنیوٹ روڈ سائیاں والا انٹرچینج تک جو فیصل آباد کی باؤنڈری سے لنک تھا، اس کو 22 کروڑ سے زائد کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ 12.5 کلومیٹر تک سڑک کی لمبائی ہے۔ مجموعی طور پر اسکیم پر 29 کروڑ سے زائد کی لاگت آنی تھی، البتہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب سے بروقت اس اسکیم پر کام مکمل کیا گیا ہے، اور 22 کروڑ سے زائد کی لاگت سے 12.5 کلومیٹر تک سڑک کی لمبائی، جسے چنیوٹ سائیاں والا انٹرچینج تک فیصل آباد کا جو روڈ ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ یہ اسکیم ADB اسکیم میں شامل تھی، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ فیصل آباد میں محکمہ ہائی وے کی جانب سے اس اسکیم پر کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA 106 PP 121 اور 122 سے امیدواروں نے ریٹرننگ افسران کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں دے دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA 106 PP 121 اور 122 سے امیدواروں نے ریٹرننگ افسران کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں دے دی۔ تفصیلات کیا ہیں مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ مبشر بتائیے گا۔
آج بالکل ٹوبا ٹیکسنگ میں ریٹرننگ افسران نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کا اعلان کیا تھا، تاہم اس حوالے سے ایسے امیدوار جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے حلقہ این 106 کی بات کی جائے جو ٹوبا ٹیکسنگ کا شہری حلقہ ہے، یہاں سے مسلم لیگ نون کے جنید انوار جو ہے وہ پہلے نمبر پر رہے تھے اور ان کے مد مقابل خالد نواز سترائچ دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ خالد نواز سترائچ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے اور انہوں نے ریٹرننگ افسر کو دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی پی 121 کی بات کی جائے تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار امجد علی جاوید کامیاب ہوئے تھے اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار سید احمد سعیدی دوسرے نمبر پر تھے۔ سید احمد سعیدی نے بھی پی پی 121 کے ریٹرننگ افسر کو دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ اور 122 کی بات کر لی جائے پی پی 122 کی تو یہاں سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جو محمد ایوب تھے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور ان کے مد مقابل خاور شیر گادی جو آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے وہ پہلے نمبر پر رہے تھے۔ تاہم محمد ایوب گادی نے بھی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ ریٹرننگ افسران کو درخواستیں موصول ہو گئی ہیں اور تینوں جو حلقوں کے امیدواران جنہوں نے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست دی ہے انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے درخواستیں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں جمع کروائی ہیں۔ جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا۔ واسا فیصل آباد ویسٹ زون کی جانب سے نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ جنوری میں 107 جبکہ فیبروری میں پہلے 10 دن میں 37 ڈیفالٹر کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ تفصیلات کیا ہیں وقاص بیگ سے جانتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا۔ آج بالکل واسا فیصل آباد کے ویسٹ زون کی جانب سے جو ہے جنوری 2024 کی تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ ایم ڈی آفس پر پیش کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ واسا کی جانب سے نادہندگان کے خلاف کارروائیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس پر اگر بات کی جائے تو واسا ویسٹ زون میں 107 سے زائد ڈیفالٹرز کے کنیکشن جو ہیں وہ منقطع کیے گئے ہیں، جبکہ 500 سے زائد نادہندگان نے اپنے واجبات کنیکشن منقطع ہونے کے ڈر سے جمع کروا دیے ہیں، جو کہ 50 لاکھ سے زائد بنتے ہیں۔ ڈائریکٹر ویسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاوید ملک صاحب، ان سے بھی پوچھیں گے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسکنیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ابھی تک مزید کتنے ایسے کنیکشن جو ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جن کی جانب واسا کے بل بقایا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ماہ فروری میں ہم نے ابھی تک تقریباً 37 بندوں کو ڈسکنیکٹ کیا ہے اور ان سے 21 لاکھ ریکوری ہم نے لی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری کمپین بہت زور و شور سے جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ماہ میں بھی پچھلے ماہ سے زیادہ ریکوری کر کے ڈیفالٹر سے زیادہ ریکوری لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بالکل، ڈیفالٹر سے ریکوری جو ہے وہ لینے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے ایسے کنیکشن جن کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے ان سے بھی ریکوری کا ایک سلسلہ۔ وقاص بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں حکومتی ہدایت پر 8 فروری کے آخری ہفتے میں ایک بار پھر سے انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں 28 مقامات پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہونے پر پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار۔ آج بالکل حکومتی ہدایت پر فیصل آباد ضلع بھر میں ایک بار پھر انسداد پولیو مہم منانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ صحت انتظامیہ کو تیاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تاہم جنوری 2024 میں بھی جو ہے وہ ایک بار انسداد پولیو مہم منائی جا چکی ہے، اور اس طرح سال 2024 ہے اس میں یہ دوسری بار جو ہے وہ انسداد پولیو مہم منائی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عظیم ارشد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بتائیں کب سے انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے؟ سر اس میں پلان جو آیا ہے وہ لاسٹ ویک ہے، پولیو جو فروری کا ہے، کیونکہ 28 پورے پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹل سیمپل ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں سیوریج سے، تو اس کے لیے ابھی ٹریننگ کا سارا مینول سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ جو HRMP پاپولیشن ہماری جو پرائیورٹی پاپولیشن ہے ان کی جو ہم نے ریشنلائزیشن کر لی ہے۔ اب نیکسٹ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ کی ٹیم کی جو سب کی ٹریننگ ہوگی، اسی طرح پھر ہم اس ٹریننگ کو کیٹر ڈاؤن کریں گے تمام UCMOs کی ٹاؤن انچارجز کے ساتھ، پھر دین اس میں جو پولیو ٹیموں کی ٹریننگ ہوگی، اور اسی طرح ہمارا اگلا پروسیس کنٹینیو۔ صاحب یہاں پہ یہ بتا دیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 28 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ سیوریج پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، کیا فیصل آباد میں بھی سیوریج کی پولیو وائرس تصدیق ہوئی ہے؟ نہیں، فیصل آباد میں ایسی کوئی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ فیصل آباد 2022 نومبر کے بعد 2023 میں یہ نیگیٹو رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی انوائرمنٹل سیکٹر نیگیٹو ہے۔ سال 2022 نومبر کے مہینے میں سیوریج میں جو تھا وہ پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم 2023 اور 2000 عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جڑاوالا کے CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغفار نے مختلف سکولز کا دورہ کیا، اساتذہ اور طلباء کی حاضری اور تدریسی سرگرمیاں چیک کی۔
دو اسکول سربراہان کی بہتر کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی اور ایک کی ناقص کارکردگی پر جواب طلبی کر لی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو اسکول کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایات۔ اپڈیٹ کریں آپ کو جڑاوالا کے سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغفار نے مختلف اسکولز کا دورہ کیا، اساتذہ اور طلبہ کی حاضری اور تدریسی سرگرمیاں چیک کی، دو اسکول سربراہان کی بہتر کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی اور ایک کی ناقص کارکردگی پر جواب طلبی کر لی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کو اسکول کی مانیٹرنگ کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔